جو صاحب نومبر کی آمد ہے، موسم ہو رہا ہے ملک کا سرد، لیکن سیاست کا موسم گرم ہو رہا ہے. آپ گرمی محسوس کر رہے ہیں یا سردی؟ دیکھیں جی، سیاست کا گرمی سردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. اگر گرم ہوگا تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ٹھنڈا کریں. اگر بہت زیادہ برف میں لگ جائے گا تو اس کو کہیں گے کہ نارمل ٹیمپریچر رکھیں. اور زیادہ توجہ جو ہے جس عہدے پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہے، آپ اس سے ایمانداری سے، دیانتداری سے اور اس عہدے کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے ایسے کام کر جائیں جس میں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کی مخلوق بھی راضی ہو جائے. شامی صاحب، اوور ٹو یو سر. آپ سے تو ایک اشروں کا تعلق ہے ماشاءاللہ. اس وقت آپ ایک پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت جو ہے جس میں مسلم لیگ قائد اعظم بھی شامل ہے اس کے سربراہ ہیں، اور عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، اور معاملات جو سیاسی ہیں وہ الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ معلوم نہیں کہ معاملہ کہاں جا کر رکے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کی عمر گزری ہے اسی دشتی سیاحی میں، اور آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، چودھری ظہور شہید کی وراثت کا حق بھی ادا کیا، اور سربراہی بھی کی پنجاب کی ایک طویل عرصے تک، پھر ملک کے ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہے. آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی خدشہ آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ شامی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بالکل فیملی ممبر کی طرح ہیں، آپ کے بچے بھی. کیونکہ ہم دیکھتے تھے جب بچپن میں تو بالکل چودھری ظہور صاحب آپ کو جتنا محبت اور جتنا پیار دیتے تھے وہ ہم نہیں بھول سکتے. اور ان کی شہادت کے بعد پھر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور بہت کٹن معاملات سے بھی گزرتے رہے. تو دیکھیں، اس میں اب جو سچویشن ہے اس میں مجھے پختہ یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مانگتے ہیں نا تو پھر اللہ پہ چھوڑیں. اس کا جو وقت ہے نا، ایک تو وہ ٹال کو نہیں سکتا. دوسری دفعہ چیف منسٹر بننا جبکہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہو، ہاں جی، اور پتہ نہیں یہ ان کا امتحان ہے یا آپ کا. ہاں، یہ تو ٹھیک ہے. ہم نے تو اللہ کا جواب دینا ہے. تو ان حالات میں عمران خان صاحب نے مجھے چنا اپنی ساری پارٹی چھوڑ کے. میں ان کا بھی ممنون ہوں، احسان مند ہوں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کبھی کسی کا احسان نہیں بھولتے. اور آج بھی مشرف صاحب کو ہم یاد بھی کرتے ہیں، ان کی خیریت بھی پوچھتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ان کی بیگم صاحبہ سے بھی بات ہوئی، اب بہتر ہے پہلے سے طبیعت. تو اس میں ایک جو کی فیکٹر ہے، اللہ کے بعد مجھے اس پہ بہت بھروسہ ہے، جس کا نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ. آپ ہمیشہ ان کے بڑے معترف رہے ہیں. ہاں جی. پچھلے دنوں بھی کیا خاص وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی انہوں نے کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو یقین کریں کہ ان کی کوشش یہی ہوتی رہی ہے، چاہے وہ نون کی گورنمنٹ تھی، سمجھتے ہیں نون والے انہوں نے اپوائنٹ کیا. خیر ان کی تو نارمل طبیعت میں ہے کہ وہ چوتھی دفعہ بھی آرمی چیف سے لڑ کے انہوں نے دکھا دیا. میری شروع میں ملاقات ہوئی باجوہ صاحب سے. باجوہ صاحب نہیں مان رہے تھے. باجوہ صاحب کہہ رہے تھے یار چودھری صاحب آپ کیوں لڑتے ہیں نواز شریف صاحب، بڑا اچھا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا جی آج کیا تاریخ ہے، اور 2 مہینے بعد آپ دیکھنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ ہونا ہے اسی سے ہونا ہے. کہتے ہیں تسی نجومی ہو؟ میں کہا جی نہیں، مینوں اللہ کا بھروسہ ہے
تے شریفاں نو جنہ اسی جاننے ہاں شاید ہی کوئی جاندا ہوئے. تو چوتھی دفعہ پھڈا ہو چکا ہے. ہاں جی. سب سے پہلے تو ہوا نا جب ضیاء الحق صاحب کی وفات ہوئی. اسلم بیگ آئے. اسلم بیگ کے دوران ہی جھگڑا ہو گیا اور پھر کاکڑ صاحب آ گئے. کاکڑ صاحب کے بعد پھر ان کا پیریڈ چلے کچھ ختم ہوا کیونکہ وہ محترمہ کی حکومت آ گئی. اس کے بعد ان کے پاس اچھا تھا کہ سنبھل کے ہم چلتے. ہم بھی تھے اپوزیشن میں ان کے ساتھ ہی نواز شریف کے. جب یہ بن گئے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیوی مینڈیٹ آ گیا 2/3. ہاں جی 2/3. جی ہاں. تو اس کے بعد جہانگیر کرامت صاحب کا 4 مہینے رہتے تھے. ان کو پتہ نہیں کیا سوجی بیٹھ کے کہ اس کو ختم کرنا ہے, ان کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور فاروق لغاری صاحب ڈٹ گئے. انہوں نے کہا اب نواز شریف جائے گا. ہم بھی پی ایم ہاؤس بیٹھے تھے تو جہانگیر کرامت صاحب بھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے تو میں ہی چلا جاتا ہوں. انہیں استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب آ گئے. پھر پرویز مشرف صاحب کو بھی یہ خود لے کے آئے. ہاں پہلے اور بھی علی کلی صاحب تھے جو سینئر موسٹ تھے. پھر ان کے ساتھ تو خواہ مخواہ. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے ان کو پورا ٹائم بھی دیا, برداشت بھی کیا, سارا کچھ کیا اور کھڑا کر دیا. ایک دفعہ کھڑا ہونے کے بعد پھر انہوں نے مریم بی بی کو آگے لگا کے تو وہ چند لوگوں کو تو باجوہ صاحب کے خلاف. مگر چوہدری صاحب باجوہ صاحب نے تو پھر عمران خان صاحب کا دور بھی گزارا نا. وہ تو معاملہ تو وہاں بھی کچھ چلا نہیں اچھے طریقے سے. نہیں انہوں میری بات سنیں. باجوہ صاحب کا جو دور تھا عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اس طرح تھا کہ وہ جیسے کہ باقی حکومتوں کے لیے انہوں نے کیا نا کہ میکسیمم حد تک جا کے سپورٹ کیا اور وہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ان کے ساتھ ایک تعلق ہے وہ نہایت ہی اعتبار والا, کانفیڈنس والا. اور ان کو پتہ ہے کہ اس ادارے کے لیے چاہے اس وقت مشرف صاحب کے بعد جنرل کیانی صاحب ہمارے سخت مخالف تھے, تو پھر بھی ہم نے فوج کے حوالے سے جو ہے نا ہمیشہ ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے. بلکہ ایک دفعہ صلح بھی کرائی اور اس میں صلح تازہ جو ہوئی ہے. نہیں صلح وہ اس وقت صلح ہوئی تھی. یوسف رضا گیلانی نے جب بیان دیا تھا نا کہ اسامہ بن لادن پکڑا گیا تو انہوں نے جو اسمبلی کے اندر بیان دیا. تو چوہدری صاحب اگر ماضی میں آپ نے صلح کروائی ہے اور آپ کا اتنا اعتماد کا تعلق ہے تو اب کیا حرج ہے صلح کروانے میں؟ نہیں اب بھی بالکل. اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب لانگ مارچ لاجیکل اینڈ تک جائے گا وہاں تک ریڈ زون کا انہوں نے کہا یہ کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہم نے ریڈ زون میں نہیں جانا, نہیں جائیں گے. اور ایکسپریس وے کو انہوں نے لکھ کے دیا جی ہمیں یہ دے دیں, جہاں فضل الرحمان صاحب نے دھرنا کیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ پازیٹیو نظر آئے گی, ملک کے حق میں بہتر نظر آئے گی, جمہوریت کے حوالے سے بہتر نظر آئے گی اور معاملات کو حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے.